آپ کے چچا ابو طالب جو کہ سیکنڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، جو نو ڈاؤٹ اللہ کے رسول کے ساتھ بہت جینوئن تھے، نو ڈاؤٹ آپ سے بہت محبت کرتے تھے. دا اونلی ریزن کہ یہ اس کیٹیگری میں ہیں کہ یہ کلمہ نہیں پڑھ سکے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. لیکن اگر آپ ان کے باقی معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، آپ کا خیال رکھا. جب آپ کے والد نہیں رہے، آپ کی والدہ نہیں رہیں، دادا نہیں رہے، حضرت ابو طالب نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی، اور صرف ٹینجیبل چیزوں میں ذمہ داری نہیں لی تھی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے یتیم کو پرووائڈ کر دینا. ہو سکتا ہے آپ کسی یتیم کو جانتے ہیں جس کو آپ منتھلی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اماؤنٹ بھجوا دیتے ہیں. ایک یہ ہے، ایک ہے اس یتیم کے پاس بیٹھنا تاکہ اس کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو. سو ابو طالب نے صرف کہا جاتا ہے کہ ٹینجیبل چیزوں میں، چھت، کپڑا، کھانا پرووائڈ کرنے میں رسول اللہ کو مدد نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کانسٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں موجود ہوتے تھے، آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے، قریش کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی کہتے تھے. سو ہی واز اے پروٹیکٹیو شیلڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کی جب ڈیتھ بیڈ کے مومنٹس تھے، یعنی جب ان کے انتقال کا وقت آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ آپ کسی طرح سے کلمہ پڑھ لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشنز کے الفاظ کے مفہوم آتے ہیں کہ آپ اپنے چچا سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ چچا جان، آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں آخرت میں آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں. بیکاز اللہ کے رسول جانتے تھے نا کہ ان کو بھی صرف انہی لوگوں کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے زندگیوں میں لا الہ الا اللہ کو اڈاپٹ کیا ہوگا. تو آپ کہتے رہے اپنے چچا سے کہ پلیز ایک دفعہ آپ لا الہ الا اللہ کہیے تاکہ آخرت میں آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں. اسی مواقع کے اوپر آتا ہے، روایات بتاتے ہیں کہ جب آپ ریکویسٹ کر رہے تھے اور حضرت ابو طالب کے اندر شاید وہ فیلنگز آ بھی رہی تھیں، اسی موقع کے اوپر یہ جو ہیڈ آف قریش تھے، یہ جو لیڈرز آف دا قریش تھے، یہ آ گئے اور انہوں نے ابو طالب کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اچھا، ساری زندگی تم نے اپنے آبا کے مذہب پر گزاری ہے اور اب اس موقع پر اس کو چھوڑ دو گے. پوری زندگی تو قریش کا اور اپنے بنو ہاشم کے لینیج کا فائدہ اٹھایا، اپنے آبا و اجداد کے دین کا اور اس لائن کا فائدہ اٹھایا، اور اب اس وقت اس سٹیٹ پر آ کر ان سے تم جو ہے وہ دھوکہ دے جاؤ گے، ان کو دغا دے جاؤ گے. تو ایموشنل بلیک میل تھا، اسکالرز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب آخری موقع پر لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے. ورنہ آپ کے دل میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے دل میں اللہ کے رسول کی جتنی محبت تھی وہ اس موقع پر پڑھ جاتے. لیکن وہی بات کہ انسان بعض اوقات اپنی دنیا کی ایلیجنس کی وجہ سے رب کی ایلیجنس میں فیل ہو جاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو ڈیسائیڈ دیٹ ویئر آر الٹیمیٹ ایلیجنس شوڈ گو. میری اصل وفاداری، میری اصل حمیت، میری اصل لائلٹی کس کے ساتھ ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت رنج کا موقع تھا. اگین اٹس اے ویری پینفل تھنگ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے چچا جو آپ سے محبت کرتے تھے اور سے آپ بہت محبت کرتے تھے، وہ اپنے آخری سانسوں میں کلمہ نہیں پڑھ سکے. اسی لیے